شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ مکرمہ میں ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تو ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کی ڈیوڑی کے باہر اپنا سامان باندھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اس خاتون نے یہ کہا کہ یہ سامان اگر آپ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں تو میں یہاں سے روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ گٹھری اٹھائی سامان کی تو وزن دار تھی، اور اس بوڑھی کی عمر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ وزن اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اگر تم کہو تو میں یہ سامان وہاں پہنچا دوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ تو اس خاتون نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ جہاں میں جانا چاہتی ہوں یہ سامان وہاں پہنچا دیں گے تو مجھے بڑی راحت ہو جائے گی۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھری اٹھا لی اس بوڑھی عورت کے سامان کی اور وہ چل پڑی۔ نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ میں جا رہے ہیں اور اس نے بذات خود وجہ تسمیہ بتانی شروع کی کہ میں مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں واپس اپنے ماں باپ کے گاؤں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ آج کل مکہ مکرمہ میں ایک نبی آ گئے جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے اگر کوئی ان سے مل لے، اگر کوئی ان کو ملاقات کر لے، زیارت کر لے، تو میں نے سوچا ہے کہ پھر وہ سنا ہے اب تک کہ انہی کا ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ماں باپ کا دین، میرے ماں باپ کا جو طریقہ تھا وہ مجھ سے نہ چھٹ جائے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ اور نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساحر ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ لوگوں نے ایسی باتیں خطرناک پھیلائی، ایسا کچھ سوشل میڈیا پر اس دور میں اسلام کے خلاف کہا گیا کہ وہ بوڑھی عورت گھبرا کے مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اس کی گفتگو سنتے سنتے مکے سے باہر اس جگہ پہنچ گئے، اس گاؤں پہنچ گئے جہاں اس خاتون کو پہنچنا تھا، کیونکہ سارے راستے وہ اپنی گفتگو کرتی آئی، اور اس کی ساری گفتگو کس کے خلاف تھی؟ نعوذ باللہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ نہیں میں تو ان کو دیکھنا نہیں چاہتی، یہ ہے وہ ہے، 10,000 باتیں وہ اپنے من سے کر رہی ہے، جیسی لوگوں نے کہی، جیسی لوگوں سے سنی۔ اب جب سامان اس کے گھر پہ رکھ دیا تو نبی علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو اس بوڑھیا نے کہا کہ یہ سامان میرا پہنچانے والے جوان کم از کم اپنا نام تو بتا کے جاؤ کہ آپ ہو کون۔ قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جی نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟
اس بات کو چھوڑو، مسئلہ حل ہو گیا، سامان پہنچ گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ یہاں تو چودھری صاحب کا نام جلسے کے اشتہار میں نہ ہو تو وہ پروگرام میں نہیں آتے ہیں۔ 500 روپے دینے والے کا نام اگر اعلان نہ ہو جائے مسجد میں سے تو اس کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا تو اعلان ہی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا اماں نام میں کیا رکھا ہے؟ نام کو چھوڑو۔ کہتی نہیں نہیں، میں نام اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ گاؤں والے مجھے کہیں گے نہیں، مکہ تو ام القرہ ہے، مکہ تو دنیا کا سب سے معزز شہر ہے، مکے میں تو لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مکے کی تو عظمت پوری دنیا میں پہلے سے قائم ہے، یہ لوگ کہیں گے نہیں کہ تو مکہ چھوڑ کے آ گئی، تیرا دماغ چل گیا تھا جو مکہ چھوڑ کے آ گئی۔ اور جب میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ میں اپنا دین بچا کے آئی ہوں، اور جب ان کو یہ کہوں گی تو میرے دل دکھے گا کہ میں مکے کی برائی کر رہی ہوں، تو میں یہ بھی کہوں گی ساتھ میں کہ نہیں نہیں، مکے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بلا معاوضہ، جو بلا وجہ، جو بنا سبب بوڑھی عورتوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا نام اس لیے پوچھتی ہوں کہ جب میں آنے کی وجہ بتاؤں گی لوگوں کو دکھ پہنچے گا، تو جب آپ کا قصہ سناؤں گی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے سبب اور بلا وجہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو پھر میری عزت بھی بنے گی کہ ہاں اس شہر میں تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا اور فرمایا نہیں چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان رکھ دیا، چلنے لگے۔ جب چل پڑے اس بوڑھی عورت نے پھر پوچھا، پھر نہیں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ایک طرف سے پکڑی، فرمایا نہیں نہیں، کیسے پتہ لگے گا میرا محسن کون ہے؟ تو کریم رسول نے کہا تھا، فرمایا اماں جی یہ سارے راستے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم برائی کرتے ہوئے آئی ہو، میں وہی محمد ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس عورت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگی یہ سچ ہے۔ وہ کہنے والے سچ کہتے ہیں کہ جو آپ سے مل لے اور جو آپ کو دیکھ لے اور جو آپ کے معاملات کو دیکھ لے پھر وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اب میری بات میں سمجھ آ گئی ہے، اب تو میں پہلے آپ پر ایمان لاتی ہوں، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کو واپسی ہوگی۔ ایک 10-15 سال کا بچہ، اس کی ماں، باپ کو مرے ہوئے 2-3 سال ہو گئے، تو پرانے دور میں کپڑے سب سے مہنگے آتے تھے، کپڑے نہیں ملتے تھے بازار میں آسانی سے۔ آج سے 1000 سال پہلے کیا، ایسے 200-300 سال 100 سال پہلے بھی کپڑے سب سے نایاب چیز تھی، جلدی نہیں ملتا تھا۔ باپ مر گیا، ماں ہے اور بیٹا ہے، دونوں مزدوریاں کرتے ہیں، ماں کے کپڑے پھٹ گئے، اپنے چچا کے یہاں گیا کہ چچا میری اماں کے کپڑے پھٹ گئے، آپ اگر اپنے پاس سے 1-2 چادریں دے دو تو پھر میں اپنی ماں کا کرتا سلوا دوں۔ اب سارے چچا تو اچھے نہیں نہ ہوتے جی، کچھ چچا تو چچیوں کے کہنے پہ چلتے ہیں نا، تو وہ چچا جو تھا چچی کے کہنے کے اوپر تھا۔ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں نا، حبشہ کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے احوال و قوائب پوچھنے کے لیے کس کو پوچھا؟ فرمایا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو بتا سکے۔ اب رشتہ دار تو سارے ہی مخالف ہیں، سارے رشتہ دار برا بلا کہتے ہیں، کیوں؟ تو ابو سفیان وہاں تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رشتہ داری میں قبیلے میں، ان کو بلایا اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ بادشاہ کے دل میں آئے کہ ہاں یہ رشتہ دار صحیح ہیں، نعوذ باللہ وہ غلط ہیں۔ فرمایا پورا زور بھی لگایا، پھر بھی نبی علیہ السلام کی مخالفت کی کوئی بات ہو نہیں سکی۔ تو چچا نے منع کر دیا اس بچے کو کہ میں تو چادر نہیں دوں گا۔ ماں نے کہا تھا جاتے ہوئے کہ اپنے چچا کے پاس مت جانا مانگنے، نہیں دے گا۔ بچہ تھا، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، ماں کا جسم ننگا ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے تو اس لیے گیا۔
مایوس واپس آ رہا تھا، راستے میں کوئی پڑوسی ملا، پوچھا کیا بات ہے، بڑے مایوس نظر آ رہے ہو، بڑے دکھی ہو؟ کہنے لگا میری امی کے کپڑے پھٹ گئے، باپ کو مرے ہوئے 4-5 سال ہو گئے، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کپڑے خریدیں۔ چچا ہمارا مالدار ہے، اس کے پاس گیا تھا کہ ایک چادر دے دو، اپنی ماں کا کرتا سلواؤں گا، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو کہنے والے نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں ہے بچے؟ وہاں بیت اللہ میں جاؤ اور مکے کے لوگ جن کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیت اللہ سے ٹیک لگائے اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہیں، جو بیت اللہ کے پاس بیٹھے تسبیحات کرتے ہیں، تو ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ ہم نے سنا ہے آج تک جو در رسول پر گیا ہے وہ خالی واپس نہیں آیا ہے۔ تو وہ بچہ تھا نا، پہلے اپنی ماں کے پاس گیا، کہہ رہا چچا نے تو چادر نہیں دی۔ ماں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتی تھی نہیں دے گا۔ کہنے لگا اماں آپ اگر کہو تو وہاں جاؤں؟ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ماں کہنے لگی نہیں بیٹا، میں نے سنا اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے پھر اس کا مذہب اپنا نہیں رہتا، پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ بچے نے اپنی ماں کو کہا اماں جاؤں گا تو ضرور، لیکن تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے دین کو اختیار نہیں کروں گا۔ اور گیا محمد رسول اللہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے تشریف رکھتے تھے۔ اس بچے نے جاتے ہی کیا کہا؟ لوگوں نے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، آپ کا مکان بہت خوبصورت ہے، آپ کا تو نام بہت ہے شہر میں، آپ کا یہ بہت ہے۔ 10,000 تعریفیں کرتے تب کہیں جا کے کئی چودھری جو ہیں مدرسے والوں کو کچھ دیں، جھوٹی تعریفیں۔ اور اگر جا کے یہ کہہ دو کہ چودھری صاحب تمہارا تو لباس دین کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ کہہ دو کہ آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، وہ کہے گا اچھا چندہ لینے آیا کہ نصیحت کرنے آیا مجھے؟ تو یہاں سیکھیں۔ یہ واقعات آپ کو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ اپنے پاس سے باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری کی نگاہ سے دیکھیں، امام ابن تیمیہ کی نگاہ سے دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی نگاہ سے دیکھیں، بخاری میں جائیں اور نسائی شریف میں جائیں، ابو داؤد شریف میں جائیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے جائیے، آپ سر دھنتے جائیں گے، زندگی آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس بچے نے کیا کہا جا کے نبی علیہ السلام کو؟ سلام نہیں کیا، کوئی تعریف نہیں کی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، قریب آیا، فرمایا ہاں بچے کیا بات ہے؟ فرمایا پہلے میری بات سن لو، میں آپ کے پاس کسی کام سے آیا ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ہے کوئی ایسا لیڈر جس کے پاس جا کے ووٹر یہ کہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس کام کروانے لیکن تمہیں ووٹ نہیں ڈالوں گا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی، مسکرائے، فرمایا بچے بیٹھو، بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ کہنے لگا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی پھرتی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے، چچا نے نہیں دیے، آپ کا دروازہ دکھایا ہے کسی نے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو اس بچے نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے۔ اس دور میں چادریں بڑی بڑی پہنتے تھے لوگ، ایک اوپر پہنتے تھے ایک باندھ لیتے تھے۔ تو اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک چادر چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس سے سوالات نہیں کیے، اس سے بار بار ادھر ادھر کی باتیں نہیں پوچھی، اس کی ضرورت کو پوچھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے طٰہٰ یاسین والی چادر، وہ چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں، کوئی معمولی چادر نہیں،
جس دن اللہ سے ملنے جانا تھا معراج کی شب جبریل نے اللہ کو کہا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. فرمایا کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں کو لگاؤ تاکہ ان کو احساس ہو جائے. جبریل اٹھانے کے لیے آئیں. جس نبی کا یہ مرتبہ ہو جن کے تلووں کو جبریل اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے، اس چادر کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس غیر مسلم بچے کو اپنی چادر اتار کے فوراً اس کی گود میں رکھی. فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کا کرتا سلوا لو. اب بچہ تو اتنا خوش ہو گیا، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی ملنے کی امید نہ ہو. اتنا خوش ہوا کہ دوڑتا ہوا گھر کو جا رہا ہے. گھر پہنچا، ماں نے دور سے دیکھا ہاتھ میں چادر ہے. قریب آیا، جوش میں چادر کھول کے اپنی ماں کو اڑا دی، اس کے سر پہ ڈالی، کندھوں پہ ڈالی. اپنی ماں کو جب چادر اڑائی ماں رونے لگی. فرمایا بیٹا اٹھ جا، میرے ساتھ چل. جو دوسروں کی عزت کو ڈھانپتے ہوں یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کرتا بعد میں سلوائیں گے، محمد الرسول اللہ کی غلامی پہلے اختیار کریں. ایک بندہ چکی چلا رہا ہے، رو رہا ہے. چکی چلا رہا ہے، رو رہا ہے. نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا مجھے بخار ہے اور میرے مالک نے مجھے مارا ہے. اس نے کہا گیہوں پیسو. نبی علیہ السلام نے کہا غم نہ کر، میں تیری مدد کروں گا. اتنا کہہ کے وہ چلے گئے وہاں سے. اب وہ کہتا ہے غلام، کہتا بازار سے تو بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور اکثر مجھے پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے. میں بتاتا ہوں تو کوئی کچھ نہیں کرتا. تو میرے دل میں نعوذ باللہ خیال آیا آج یہ بھی گزرے، انہوں نے بھی پوچھا. لیکن کہتا ہے کچھ دیر گزری، نبی علیہ السلام آتے ہیں، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، ایک ہاتھ میں کھجوریں، اور اس غلام کو بٹھایا، اس کو کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا. فرمایا یہ بستر ہے، تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی میں پیس دوں گا. غلام کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ مکے میں ایسے کون لوگ ہیں، ایسا کون ہو سکتا ہے جو غلاموں کی جگہ خود چکی پیسنے کے لیے تیار ہو. اور ایک دن نہیں 3 دن تک نبی علیہ السلام آتے رہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گئے. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے میری مدد کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ میں مظلوم تھا. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور جب پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جب میں آپ پر ایمان لایا تو مجھ غلام کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اب قیامت تک لوگ اس غلام کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. قیامت تک لوگ اس نام کا احترام کرتے ہیں. تو سونا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب نئے نئے پہنچے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اور سیدنا بلال کو کہا کہ آج کوئی کام ہے ضروری تو تم دونوں آؤ جلدی وہاں چلنا ہے. تو فرمایا صبح کا وقت تھا. تو نبی علیہ السلام آگے سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دونوں پیچھے کہیں ضروری کام سے جا رہے ہیں. ابھی چند سڑکیں چند گلیوں سے گزرے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے. ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا کہ پوچھو یہ عورت کیوں رو رہی؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں آپ چلیں، میں آپ کی خدمت میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، بلال پوچھ لیں گے نا یہ کیوں رو رہی ہے اور وجہ پوچھ کے اس کا کام کریں گے جو بھی انتظام کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں سلمان، اب اس بوڑھی عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں. جا تو ضروری کام میں رہے تھے لیکن فرمایا کیونکہ یہ مظلوم رو رہی ہے نا اس لیے اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام نہیں ہے. تو اس کو پوچھا سیدنا بلال نے ماں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی میں ایک عورت ہے یہودی، اس کی میں نوکرانی ہوں، تو مجھے بازار سے تیل لینے بھیجا، میں تیل لے آئی لیکن بوڑھی اتنی ہوں، پیر میں ٹھوکر لگی، برتن بھی ٹوٹ گیا، تیل بھی زمین پہ گر گیا، اب زمین تو تیل واپس دیتی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو گھر بھیجا، فرمایا رقم لاؤ، واپس تیل خرید کے لاؤ. اب بلال گئے ہیں، اب وہیں کھڑے ہیں، اندازہ لگائیں. آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے غریب کی بات سننے کے لیے.
کل تک جو سیاستدان یہ کہا کرتے کہ کبھی کوئی کام پڑ جائے تو رات کے 12 بجے بھی بلا لینا، اور جب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر وہ رات کے 12 کبھی نہیں بجتے، پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ صبح ملاقات ہوگی، دوپہرے ہوگی، شام ہوگی، کل آنا، پرسوں آنا، ابھی نہیں ہے، سو رہے ہیں، اٹھ گئے، چلے گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے زیادہ مصروف کون ہے کائنات میں؟ بتاؤ تو صحیح، نبی علیہ السلام سے زیادہ بیزی شخصیت کون سی ہے کائنات میں؟ صرف ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ضروری کام چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا جی؟ فرمایا اس بوڑھی عورت کو اس کی مدد ضروری، تیل بھی آ گیا برتن میں۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا اب راضی ہو؟ تو غربت بھی بہت بڑی بیماری ہے، غربت بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ تو کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے، تیل بھی مل گیا، برتن میں آپ نے ڈلوا دیا، لیکن جس کی میں ملازمہ ہوں نا وہ تو بڑی ظالم ہے۔ اب میں لیٹ جاؤں گی، دیری سے پہنچوں گی تو اس بات پر مارے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ وہ لوگ سنیں جو قوم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے جن کو عزتیں دی ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کے قلم میں طاقت دی ہے، دیکھیں محمد رسول اللہ نے کیا کیا۔ جب اس عورت نے یہ کہا نا کہ میری مالکن مجھے مارے گی، قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلال جاؤ ساتھ میں، یہ نہیں کہا سلمان فارسی کو کہ اچھا جاؤ کہلوا دو کون عورت ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، اگر ایسی بات ہے کہ وہ تمہیں مارے گی تو چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چلتا ہوں ساتھ میں، ہم جا کے سفارش کر دیں گے۔ تو پتہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے تھانے جانا، غریب کے ساتھ چل کے پنچایت تک جانا، غریب کے ساتھ چل کے ظالم کے سامنے جانا، غریب کی مدد کے لیے اس کے ساتھ قدم بڑھانا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام خود گئے، خود پہنچے اس یہودی کی عورت کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ یہودی عورت کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سادگی میں تو ایسا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھ بھی کیسے سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو وہ قلم ہی توڑ دیا، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں اور رسول اللہ کے بعد بھی ان جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی عورت کو کہا کہ یہ تمہاری نوکرانی ہے، اور یہ خوف زدہ ہے اس لیے کہ اس کے تیل گر گیا، اس کو ہم نے تیل بھی لے دیا، برتن میں ڈلوا دیا ہے، اب تم اسے مارنا نہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ پہ ایسا وجد طاری تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا۔ کنز الاعمال میں آپ پڑھیں گے، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی نبی علیہ السلام چند دن ہوئے تھے، مدینے آئے تھے، ابھی پورے مدینے کے غیر مسلموں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، تو وہ عورت بے خبر ہے ابھی۔ تو فرماتی ہیں، عورت کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ بھی کر لیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جب وعدہ لے لیا تو اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ اس بوڑھی عورت سے خود ہی بھیک دیں اور خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔ اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں اب جاؤں، آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟ تو اس نے خوش ہو کے کہا جی بالکل آپ تشریف لے جائیں۔ لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام چل پڑے، سیدنا سلمان فارسی پیچھے بلال چلے، ان دونوں عورتوں کو خیال آیا کہ یہ تو پوچھ لے کہ یہ نورانی شخصیت ہے کون، دروازے تک ہدایت پہنچی ہو۔ بھاگ کے گئی، روکا کہ آپ ہیں کون؟ بلال نے کہا اچھا آپ نے نہیں پہچانا یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو دونوں نے ہی نبی علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ چوکھٹ تک آ گئے ہیں تو دین کی دولت عطا فرما کر کے جائیے، ہمارے دروازے تک آ گئے تو دین کی دولت
عطا کر کے جائیے۔ اور یہ جو بوڑھی عورت کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا نام محمد ہارون رکھا ہے۔ آج کے دور کی بات بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، میں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے نبی نے پتہ نہیں کیا ان کو نعوذ باللہ بتایا کیا نہیں بتایا۔ تو مصر کے ایک مولانا صاحب ہالینڈ گئے ہوئے تھے، وہ ملے تو انہوں نے ان کو ایک چھوٹی سی بات کہی کہ اگر کبھی وقت ملے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی پڑھ کے دیکھنا، کبھی وقت ملے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو پڑھنا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگریزی کی کتابیں نیٹ پہ چھانی، یہ پہلی حدیث، یہ پہلا واقعہ میں نے پڑھا کہ رسول اللہ جاتے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کا تیل گرنے پر اپنا ضروری اپوائنٹمنٹ چھوڑتے ہیں، اس کے لیے ساتھ جاتے ہیں، اس کو مار کھانے سے بچاتے ہیں۔ تو کہنے لگے بس یہ پہلی حدیث پڑھ کے ہی میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احساس والے نبی ہیں، وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اس انداز سے تربیت کی ہے نا لوگوں کی، یہ سکھایا ہے کہ روتوں کو ہنسانا کیسے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بازار میں کھڑا تھا، بے وقت غلام، کالے غلام، بدو غلام، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، میری آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ لیا، فرمایا بتاؤ تو کون ہیں ہم؟ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا لب و لہجہ چھوڑا ہو جس میں انسانوں کی تربیت نہ کی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھے نا تو میں تو ایسا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 بازار دور سے گزرے ہیں تو ان کی اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ لگ جاتا تھا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے قریب کھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے چاہا کہ یہ ہاتھ زیادہ دیر تک میری آنکھوں پہ رہے ہیں تو میں چپ ہی رہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ صحابی آتے ہیں، نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدری عورت جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہاں لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، ذرا دور چلے۔ دور لے جاتی، ریت پر بیٹھتی ہے، یا رسول اللہ یہاں بیٹھے میری بات تو سنیں نا۔ نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ جاتے ہیں، اس عورت کی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکہ مدینہ کے بچے نا میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ منع کریں کہ آج کے بعد میرے پیچھے نہ آئیں۔ آج اگر آپ کے پاس اچھا بھلا آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا غیر مسلم دوست، آپ کا ہمدرد، آپ کا بچپن کا دوست اگر آ جائے نا کوئی بات کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ کس بات کا وقت نہیں ہے جی؟ کس بات کا وقت نہیں ہے؟ کس طرف جانا ہے؟ روانگی تو صرف موت کی طرف ہو رہی ہے۔ سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ کہتے وقت نہیں ہے جی، لوگوں کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کس کس کی بات سن رہے ہیں؟ جن کو آپ کملا کہتے ہو، جن کو کہتے ہو دماغ چل گیا ان کا، ان کی بات بھی نبی علیہ السلام اطمینان سے سنتے ہیں۔ اور سننے کے بعد جب کافی دیر وہ بات بتا لیتی ہے تو جب وہ عورت کہتی ہے نا کہ یا رسول اللہ ہاں دیر ہو گئی آپ جائیے، تو نبی علیہ السلام آگے سے کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر دوبارہ کبھی کام پڑ جائے تو، دوبارہ کبھی ضرورت ہو تب بھی آ جانا، رکنا نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کو دین ہے۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ نے یہ جو دین عطا فرمایا غریبوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالم کا جواب دینے کے لیے، کملوں صدروں کی باتیں سننے کے لیے، غریب مسکینوں کی ہمدردی کے لیے۔ یہ نماز کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپ کو بہترین انسان بنا کے کائنات کے معاشرے میں اتار دیا جائے۔ اگر آپ بہترین انسان نہیں بنتے تو اس کا مطلب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے دل کے اندر پہنچی نہیں ہیں۔ صرف نعتیں سننے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نعت سننے میں جب دل میں درد آئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بات اثر کر رہی ہے۔
اور وہ بات اثر ہونے کی دلیل کیا ہے کہ آپ دوسروں سے اخلاص سے طاقت میں ہونے کے باوجود سنیں، لوگ اخلاق کی باتیں کرتے ہیں. آج بہت سارے بزدل ایسے ہیں جو سچ بات نہیں بولیں گے، کہیں گے نہیں اخلاق بھی نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اخلاق کے لیے کیا ضروری ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، جس طرح جماعت کے لیے اذان دی جانا ضروری ہے، اسی طرح اخلاق کے لیے آپ کا طاقت میں ہونا نہایت ضروری ہے. طاقت چاہے مال کی ہو، طاقت چاہے جسم کی ہو، طاقت چاہے حکومت کی ہو، چاہے طاقت چاہے اقتدار کی ہو، آپ اخلاق کب دکھائیں گے جی؟ اخلاق کب دکھائیں گے؟ جب آپ کچھ کر سکتے ہوں گے. اگر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، جی دربان کو ہی سلام کرتے جائیں، وہ اخلاق نہیں، اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں. چمچہ گیری کہتے ہیں. حاکم وقت کے آگے جا کے فرشی سلام کرنا، اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے کمتر آدمی، اب یہاں اخلاق کا کیا معیار ہے جی؟ کمتر آ جائے، کوئی رکشہ والا ہو، مانگنے والا ہو، کوئی ریڑھی لگانے والا ہو، تو اس میں کار میں بیٹھا ہوا آدمی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. کوئی بندہ طاقت میں ہو، اپنے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. اور جب اس سے اوپر والی شے آ جاتی ہے، اس سے طاقتور آدمی آ جاتا ہے، تو ان کے آگے ان کی جوتیاں اٹھاتا پھرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ اخلاق والا نہیں ہے، یہ چمچہ گیری والا ہے. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ عزت سے ملنا، اور اپنے سے کمزور کے ساتھ جھک کر ملنا، اپنے سے کمزور کے ساتھ محبت سے بات کرنی، اپنے سے کمزور کے ساتھ آہستہ گفتگو کرنی. یہ اخلاق کی بات ہے. کمزور کے ساتھ جو اکڑتے ہیں، طاقتور کے آگے جو چمچیاں مارتے ہیں، وہ اخلاق والے نہیں ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں. کس کو کہتے ہیں اخلاق پتہ ہے؟ ایک چادر نبی علیہ السلام نے، دھاری دار چادریں بڑی خوبصورت آتی تھی، ان میں درمیان میں دھاریاں بنی ہوتی. تو ایک چادر نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ رکھی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا ملائم تھا کہ وہ جو چادر کندھے پہ رکھی، پیچھے سے ایک بدو آیا، دیہاتی آدمی مانگنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو اس نے پیچھے سے چادر پکڑ کے ذرا کھینچ دی زور سے. تو جب چادر کھینچی تو وہ اتنی زور سے اس سے کھنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ ریشے پڑ گئے، یعنی چادر کے نشان پڑ گئے. تو سنو، نبی علیہ السلام جب اس کی طرف پلٹے تو اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، دیجئے نا. دینے والے سنو، محمد رسول اللہ کی امت کے لوگوں، جن کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، اس حدیث کو سنیے دھیان سے کہ دینا کیسے ہے. آج تو اگر مانگنے والا دروازہ ذرا زور سے کھٹکھٹا دے، گھنٹی ذرا تیز مار دے، تو اندر خان صاحب کو، اندر قریشی صاحب کو، اندر پٹھان صاحب کو، میر صاحب کو، ڈار صاحب کو، چوہان صاحب کو غصہ آ جاتا ہے کہ ذرا دیکھیے باہر کون ہے. اور آگے اگر کوئی کہہ دے کوئی مدرسے والا ہے، کوئی مسجد والا ہے، کوئی گدا گر ہے، کوئی مانگنے آیا ہے، کہتا اچھا اس سے پوچھ، گھنٹی ایسے مار رہا ہے، مانگنے آیا ہے کہ قرض لینے آیا ہے، کہ قرضہ واپس لینے آیا ہے. سنو نبی علیہ السلام نے کیا کیا. وہ چادر اس نے تیزی سے کھینچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ، گردن مبارک کے ایک طرف جب وہ نشان بھی پڑ گیا اس چادر کی وجہ سے، جیسے اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے تو کچھ مانگنے آیا ہوں، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ نبی علیہ السلام نے امت کو تربیت دی ہے،
اس چکر میں نہ پڑو جو اچھے اچھے آج پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم فلاں بڑے عالم ہیں، ہم فلاں ہیں، اور پھر کیا کہیں گے کہ جی فلاں معاشرے کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ، ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے۔ تمیزداروں کو، تمیزدار لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، تمیزدار لوگوں کے بیچ میں رہنا، تمیزدار لوگوں کے بیچ میں کھانا پینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جن کو تمیز نہیں ہے ان کے درمیان میں رہ کے آپ کام کریں، وہ کمال کی بات ہے۔ تانا دینے سے کیا ہوگا؟ برائی کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو کہ جی ہماری قوم کو تو فلاں کام آتا ہی نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ قوم کے کتنے افراد کی تربیت کی، کتنے لوگوں کو تیار کیا، کتنے کے رموز کو درست کیا، کتنوں کے لب و لہجوں کو درست کیا۔ آپ کا کردار کتنی ہوا دیتا ہے کہ لوگ جس کو دیکھ کے یہ محسوس کر لیں کہ واقعی اسلام بہترین مذہب ہے۔ آپ پہلے اپنی گفتگو تو کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ بکریاں چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا کہ فلاں پہاڑوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا، جو ہماری ملکیت ہے، وہ سارا کا سارا ہی اس کو دے رہے ہیں جس کی چادر کھینچنے کی وجہ سے جسم کو تکلیف پہنچی ہے، ان کو بھی عطا کر رہے ہیں۔ اور قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے جس دن مکے کو فتح کیا، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل نے کہا کہ ابو بکر اتنا کریم رسول اکرمہ نے آنا تھا۔ پتہ ہے کون ہے اکرمہ؟ اکرمہ پتہ ہے کون ہے؟ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اکرمہ ہندہ کے خامد ہیں، اکرمہ وہ ہیں جس کی بیوی نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا، اور صرف شہید نہیں کروایا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، جگر چیرا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیروں کی انگلیاں کاٹی، اور اس سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاٹی جو رسول اللہ کے چہیتے چچا ہیں، جن کے اوپر رسول اللہ کو بار بار آنسو آتے ہیں، جن کو یاد کر کے رسول اللہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس دن اکرمہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے، قربان جاؤں کریم رسول پہ، کیا کہا عمر فاروق کو، ابو بکر کو کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، وہ فرمایا اکرمہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اکرمہ آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا اس کو تانا نہ دینا اس کے باپ کا، جبکہ ابو جہل رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو ساری زندگی تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کے گلے میں متعدد مرتبہ پھندا ڈالنے کی کوشش کی، ابو جہل نے پتھر مروائے، ابو جہل نے رسول اللہ کو زخمی کیا۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام جب بدترین دشمن کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، اس حد تک انسانوں کی ہمدردی کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو تانا نہیں مارنا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی کا راستہ ہے۔ ہمارا سرمایہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے، جب تک ان کے انداز کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ہمارے دل میں درد پیدا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، گھر میں رہنا آئے گا۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، بازار کے معاملات صحیح کرنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، رشتہ داروں میں درستگی آئے گی۔ جب تک نبی علیہ السلام کو نہیں پڑھیں گے، زندگی کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں ہے۔ تو دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھ نہیں سکتے سننے کی اپنی مسجدوں کے امام حضرات سے، مفتیان کرام حضرات سے، شیخ الحدیث حضرات سے، علماء قوم کا سرمایہ ہیں، ان کی خدمت کیجئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی سیرت النبی کو پڑھیے، ان سے سنیے۔ اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں گے نا، وقت بھی ہو گیا لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے۔ ابھی ایک بوڑھا آدمی
جنگ بدر پہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھا نا اللہ کے نبی نے، کیا لائے ہو ابو بکر؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آئے۔ ایک بوڑھا آدمی بلوچستان سے 70 سال سے بکریاں چراتا تھا اور پیسے اکٹھے کر رہا تھا، بھی نبی علیہ السلام کا روضہ دیکھنا ہے۔ تو پیسے اتنے نہیں ہوئے، تو اس سال اس کو خیال آیا، ابھی اسی سال ساری بکریاں ہی بیچ دی، جھونپڑی میں رہتا تھا، تو پیسے اکٹھے ہو گئے، ویزا لگوایا عمرے کے لیے۔ تو گاؤں کے سرپنچ نے کہا کہ واپس آ کے کیا کھانا پینا ہے، یہ تو سارا ہی مال مویشی بیچ دیے، سب کچھ بیچ دیا، اکیلا آدمی 80 سال کی عمر ہے، سب کچھ بیچ دیا۔ اب مکہ مکرمہ پہنچا، عمرہ کیا، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا، تو وہاں مدینہ منورہ میں کوئی عرب بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا تو 80 سال کا بندہ ہے، سر پر رومال ڈالا ہوا اور اپنے گاؤں کا روایتی لباس آبا پہنا ہوا ہے۔ یہ آپ کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو اس نے ان کا چہرہ دیکھ کے وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا، یہ کوئی سند نہیں، وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کی شکل دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کی سادگی دیکھو، اس کے کپڑوں کا موٹا پن دیکھو، اس کا سانولا چہرہ دیکھو، اس کی نورانی داڑھی دیکھو، اس کے چہرے کی جھریاں دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں سال کوئی پرانا، ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ کے دور کا کوئی بندہ آج مدینے میں آ گیا ہو۔ تو وہ یہ بول کے ویڈیو بنا رہا ہے، ایک بندہ ویسے ہی دور بیٹھا ہوا، جس طرح آج کل عادت ہے لوگوں کی کہ مجھے لگا کہ یہ بندہ ایسا لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو اتنی سی بات اس نے کہا کہ وہ ویڈیو پوسٹ کر دی۔ 24 گھنٹے میں 57 اسلامی ملکوں میں اس ویڈیو نے اتنا ٹرینڈ کیا، مطلب اتنی زیادہ چلی کہ وہاں کی حکومت کو، وہاں کے گورنر کو، اس بوڑھے آدمی کو ڈھونڈنے جانا پڑا کہ یہ تو رسول اللہ کا مہمان ہے، کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ تو غریب آدمی تھوڑے سے پیسے ساری بکریاں بیچ کے عمرے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتا تو پھر اللہ کیسے دیتے ہیں؟ گاؤں والے پوچھتے تھے واپس آ کے کیا کرے گا، اب وہاں مدینے میں میلہ لگ گیا ہے، لوگ بوڑھے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چھوٹے سے کمرے کے چھوٹے سے ہوٹل سے اٹھا کے 7 سٹار میں منتقل ہو گیا ہے، شہزادے آ رہے ہیں ملنے کے لیے، زندگی کا خرچ بھی ہو گیا۔ جب چلا گھر کو واپس تو اپنے گاؤں کے ایئرپورٹ پہ بھی ہزاروں لوگ کھڑے کہ وہ آ رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت سے عزت دی ہے۔ اور ابھی گاؤں نہیں پہنچا، حرمین شریفین کی جو کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہوتے ہیں بڑے امام مولانا عبد الرحمن سدیس، اس کمیٹی میں یہ گفتگو آ گئی کہ ایک ایسا بندہ آیا جس کے لباس سے اور جس کے طرز سے، جس کی سادگی سے کروڑوں مسلمان متاثر ہوئے ہیں، تو انہوں نے لکھ کے حکومت کو بھیج دیا کہ اس کو واپس بھیجو، یہ والا حج ہمارے ساتھ کرے گا۔ آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر کی سنت کو ادا کرے تو اس کو اتنا مرتبہ مل جائے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔